کس طرح فکر کرنا چھوڑ دیں اور زندگی گزارنا شروع کریں۔ یہ کتاب ڈیل کارنیگی نے لکھی تھی۔ انگلش میں اس کتاب کو کہتے ہیں ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری جسمانی بیماری ہماری پریشانیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی پریشانیوں کو کسی پیپر پہ لکھ دیں تو ایسا لگے گا جیسے آپ کا دماغ خالی ہو رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو ہلکا اور کم تناؤ محسوس کریں گے۔ اپنی پریشانیوں کو تسلیم کرنے اور ان کو تحریر کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ اپنی پریشانیوں کی جڑیں تلاش کریں۔ ایک بار جب آپ اپنی پریشانی کی سب سے اہم چیزوں کو جان لیں تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ کی پریشانیوں کا حل ہے؟ ڈیل کارنیگی نے اپنے متعلق لکھا، وہ نیو یارک کے ناخوش ترین لڑکوں میں سے ایک تھا۔ اس نے خود کو پریشانیوں سے بیمار کر دیا تھا کیونکہ اسے زندگی میں اپنے منصب سے نفرت تھی، جس کی وجہ سے وہ جاننا چاہتا تھا کہ پریشانیوں کو کس طرح سے روکنا ہے۔ اس کتاب کا مین میسیج یہ ہے کہ کس طریقے سے خوشگوار زندگی گزاریں اور خود پر قابو پائیں۔ بنیادی حقائق جو آپ کو پریشانی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ، اگر آپ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو دن بھر کے کمپارٹمنٹ میں زندگی گزاریں، یعنی صرف آج کے متعلق سوچیں، مستقبل کے بارے میں مت سوچو۔ دوسرا، اپنے آپ سے پوچھئے، اگر میں اپنے مسئلے کو حل نہیں کر سکوں گا تو زیادہ سے زیادہ کیا خراب ہوگا۔ تیسرا، خود کو ذہنی طور پہ بدترین حالات کو قبول کرنے کے لیے تیار کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ حالات سے لڑنا نہیں سیکھتے وہ پریشانی سے مر جاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ان کا تجزیہ کرنے کی بنیادی ٹیکنیک کیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ تمام حقائق حاصل کریں۔ دوسرا، تمام حقائق پر غور کرنے کے بعد فیصلہ کریں۔ اگر ایک بار فیصلہ آ جائے، نتائج کے بارے میں بے چینی کے بغیر کام کریں۔ جب آپ پریشانی کا شکار ہوں تو اس کو لکھیں اور ان سوالات کا جواب دیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ ممکنہ حل کیا ہے؟ اور اس کا بہترین حل کیا ہے؟ ڈیل کارنیگی لکھتے ہیں، پریشانی کی عادت کو توڑنے کے لیے آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ نمبر 2، ماضی کی فکر نہیں کریں۔ تیسرا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں گڑبڑ یا انگزائٹی میں مت آئیں۔ ناگزیر کے ساتھ تعاون کریں۔ ڈیل کارنیگی لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سکون اور خوشی لانے کے لیے یہ سارے کام کریں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اپنے دماغ کو ہمت، صحت اور امید کے خیالات سے بھریں۔ کبھی بھی اپنے دشمنوں سے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اپنی برکات گنیں، اپنی پریشانیوں کو نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی پریشانیوں کو فتح کیا۔ مسائل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اچھی چیزوں پہ توجہ رکھیں۔ آپ کی زندگی میں کیا اہم ہے اور کیا نہیں، تو یہ کتاب آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو ایسی کچھ چیزوں پر ہنسی آئے گی جس کے بارے میں آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی ہر کسی کو ہوتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، اور اگر آپ دوبارہ فکر کرنے لگیں تو کتاب دوبارہ پڑھیں، یہ کتاب کام آئے گی۔ یہ ایک بہترین کتاب ہے جو کہ میں نے پڑھی ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ پریشانی اور تناؤ ٹھیک بات نہیں ہے، اور اس کتاب نے تناؤ اور پریشانی چھوڑنے میں ایک اہم اثر کیا ہے میری زندگی میں۔ پریشانی یا انگزائٹی ایک اصل بیماری ہے اور اس کو مناسب طبی امداد اور صلاح مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فکر کرنے سے ہماری صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ افلاطون جانتا تھا کہ ہمارے جسمانی اور ذہنیت کا گہرا تعلق ہمارے خیالات سے ہے۔ جب ہم ذہنی طور پہ اچھا محسوس نہیں کرتے
تو ہمارے جسم پہ اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ میو کلینک میں ایک معروف ڈاکٹر نے لکھا کہ ہمارے اسپتال کے بیشتر بیڈ فکر مندی، مایوسی اور پریشانی جیسے ذہنی عارضے میں مبتلا افراد کے قبضے میں ہیں۔ پریشان ہونے کی وجہ سے لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ڈیل کارنیگی نے لکھا ہے کہ حقائق کا تجزیہ کریں اور فیصلہ کرنا سیکھیں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ماضی یا مستقبل کی فکر کرنا بیکار ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یقینی طور پہ آپ کو مستقبل کے لیے منصوبہ بندی اور تیاری کرنی چاہیے۔ زیادہ محنت کریں اور اپنی زندگی میں پوری کوشش کریں۔ یہ آپ کے مستقبل کی سب سے بڑی تیاری ہوگی۔ ماضی ماضی ہے اور کل ایک اور دن ہے جسے آپ نہیں جانتے ہیں۔ ان میں سے کسی کی فکر نہ کریں، صرف اس پر توجہ مرکوز کریں کہ آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ کے مابین کیا فرق ہے؟ اچھی سوچ وجوہات اور اثرات سے نمٹتی ہے اور منطقی تعمیری منصوبہ بندی کا باعث بنتی ہے، جبکہ خراب سوچ اکثر تناؤ، انگزائٹی اور اعصابی خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی کی وجہ سے آپ جلد مر سکتے ہیں اور ادھوری زندگی گزارتے ہیں۔ پریشانی سے وابستہ کچھ بیماریاں، پیٹ کے السر، دل کے دورے، فالج، گٹھیا، ہائی بلڈ پریشر اور ذہنی بیماریاں شامل ہیں۔ Today is our most precious possession. It is our only sure possession. آج ہمارا سب سے قیمتی قبضہ ہے، یہ ہمارا واحد یقینی ملکیت ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے محسوس کیا ہے ایک وقت میں صرف ایک دن رہنا اتنا مشکل نہیں۔ میں نے کل کو بھولنا اور کل کے بارے میں سوچنا نہیں سیکھا۔ ہر صبح میں نے اپنے آپ سے کہا، آج ایک نئی زندگی ہے۔ A man is not hurt so much by what happens as by his opinion of what happens. آدمی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ کیا ہوتا ہے جیسے اس کی رائے سے ہوتا ہے۔ دو افراد جیل کی سلاخوں سے باہر دیکھتے ہیں، ایک نے کیچڑ دیکھا، دوسرے نے ستارے دیکھے۔ اگر آپ کو لیمو ملے ہیں تو لیمونیڈ بنائیے۔ وہ لکھتے ہیں، مجھے انسانی فطرت کے بارے میں جاننے والی ایک انتہائی اذیت ناک چیز پتہ چلی۔ ہم سب افق کے اوپر کچھ گلاب کے باغ کے خواب دیکھ رہے ہیں، اس کے بجائے کہ آج ہماری کھڑکیوں کے باہر کھلنے والے گلابوں کا لطف اٹھائیں۔ ہم ایسے بیوقوف کیوں ہیں، ایسے افسوسناک احمق؟ اگر انسان پوری دنیا حاصل کر لے اور اپنی صحت کھو دے تو اس کو کیا فائدہ ہو؟ وہ لکھتے ہیں کہ ایک صحت مند مذہب، نیند، موسیقی اور ہنسی، ان چیزوں سے آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ خدا پہ بھروسہ رکھیں تو آپ اچھی نیند سو سکتے ہیں۔ کل کی تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج کے کام کو شاندار طریقے سے کرنے پر اپنی تمام تر ذہانت، اپنا تمام جوش و جذبے کے ساتھ مرکوز رہیں۔ یہی واحد ممکنہ راستہ ہے جس سے آپ مستقبل کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہمارے خیالات ہمیں وہی بتاتے ہیں جو ہم ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، ایک نیک عمل ایک دوسرے کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ لاتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے خود کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہونے سے نجات حاصل کریں۔ یاد رکھیں، زندگی بہت چھوٹی ہے، صرف آپ ہی آپ کو سکون دے سکتے ہیں۔ Nothing can bring you peace but yourself. میں نے ہینری فورڈ سے پوچھا اگر وہ کبھی پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، مجھے یقین ہے کہ خدا معاملات سنبھال رہا ہے اور اسے مجھ سے کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ خدا کے انچارج کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ ہر چیز آخر میں بہترین کام کرے گی۔